میرے بھائیوں، محرم الحرام 1440 ہجری میں آج کے دن ہمارا اسپیشل کوسچن جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہیں سیالکوٹ کے، بائی پروفیشن وہ وکیل ہیں، حارث بھائی، حارث بگو۔ انہوں نے ایک اسپیشل سوال مجھ سے کیا تھا، میں اس کو فریز کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام 1440 ہجری شروع ہو چکا ہے، اسی حوالے سے 9 اور 10 محرم کے روزے سے متعلق سنی شیعہ اختلاف میں حق کی راہ کیا ہے؟ کیونکہ شیعہ علماء عاشورہ کے روزے کو یہودی سازش اور آل امیہ کی کارستانی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض سنی ناسبی علماء 10 محرم الحرام کو خوشی کا دن کہتے ہیں، اور اس حوالے سے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی پلی لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ تو میرے بھائیوں، یہ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ شعور کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یعنی ہم نہ سو کالڈ وہابی ہیں کہ کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابی ہیں، بابوں کا دفاع کرنے والے، فرقوں کے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے دوں کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی ایکسٹریم پہ اپنے رویے رکھتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ثابت ہے، اس کی فضیلت ہے، بخاری اور مسلم میں 50 سے زیادہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ جستہ کچھ عرض بھی کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ 10 محرم الحرام کو خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر پریزنٹ کرنا، اور اس کے ذریعے عاشورہ کے دن جو اس امت پہ ایک مصیبت ٹوٹی 61 ہجری کے اندر، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کربلا میں ان کے ساتھیوں سمیت، اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی انتہائی زیادتی پر مبنی ہے۔ آج کے کوسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے کل 5 علمی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور آج بائی چانس 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے، وہ بھی 5 کی نسبت ہے 16 ستمبر 2018۔ یہ 5 کی نسبت میں نے پنجتن پاک سے لی ہے۔ حق چار یار تو اہل سنت کو پتہ ہی ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ پنجتن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے، حق چار یار، وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے، اور پنجتن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے، یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں، اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے، اس سے کہتے ہیں حدیث کسا، چادر والی حدیث، جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6261، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 6136۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، منقش، جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے، اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے، کالے کلر کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا۔ 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات، بلکہ پہلی آپ کی اور باقی 4، تو یہ ٹوٹل بن گئے 5۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں، ان چار ہستیوں کو بھی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا۔ اسی سے پنج تن پاک کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا۔ تو ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ سعد تو تیر چلا احد کے موقع پر۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، اور سعد ابن ابی وقاص بھی انہی کا نام ہے، یعنی ابو وقاص جو ہے ان کی کنیت تھی۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے، جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں، ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو۔ معاویہ پہلی فضیلت یہ صحیح مسلم 6220، مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ پہلا موقع اور آخری۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے۔ سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے۔ لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں شروع کی حدیث ہے، اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، ون وے ٹریفک نہیں۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں۔ ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی۔ وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں، مشکات میں آپ تحقیم دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا۔ تو
سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح بلایا علی کی طرح، پیش کیا گیا، شوب چشم تھا، لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع پر۔ تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تبوک کے بھی بعد کا ہے، 9 ہجری کے اینڈ کا ہے، یہ 10 ہجری کا ہے، 11 کے تو سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفینٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی قرآن، فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی خود آ جاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ، تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں 9 موجود تھیں، ایٹ لیسٹ 9 تو تھی، ان کو نہیں لے کے آئے، کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، اور 5ویں آپ خود، وہی پنجتن پاک۔ اور پھر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ 3 فضیلتیں سنائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا، اور یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ کے اندر آتی ہے، میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری، یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آج تعارف بھی کروا دوں گا کیونکہ میں نے فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8439 ہے، خصائص علی والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، ڈر گئے۔ یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ سے جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے کوئی فضائل سنائے ان کے، اتنی لمبی کہانی کرائی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو اگلے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے۔ اسی میں سنن نسائی الکبریٰ میں آگے ملتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص ہی کہتے ہیں، ان کو 2 تابعین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لعنت کروں، تو میں نے سنے تم لوگ لعنت کرتے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر لعنت مت کرنا، یہ انہوں نے ان کو وصیت کی، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں پھر وہ ڈیویٹ ہو جاؤں گا، میں نے بس صرف برکت کے لیے، چونکہ محرم تھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں تھا، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے۔ پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں وہ اہل سنت سے ریلیٹڈ ہیں، 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے سے متعلق بخاری اور مسلم کی جو احادیث آئی ہیں، اور آخری 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اہل تشیع سے ریلیٹڈ ہیں جو ان کا اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں نمبر 1 کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے 10 محرم کا روزہ جو اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہوا ہے۔ آپ کے علماء تو یہ کہانی کرایا کرتے تھے نا کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی سازش ہے اور یہ شیعہ ہیں، وہ بھی تو ہر بار یہی کچھ ہی کہنے ہیں، کیونکہ فرقہ واری تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی یہودیوں نے ان کے ساتھ کام ڈالا ہے۔
دوسرا ان کا ہے کہنا کہ یہ اگر 10 محرم کا روزہ ہے تو آج کل کے یہودی یروشلم میں جا کے چیک کریں وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اگر یہ روزہ تھا. اور تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ آل امیہ نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی ہیں. اگرچہ 50 احادیث ہیں بخاری و مسلم میں 10 محرم کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کی فضیلت میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں سب فیبریکیٹڈ ہے. تو میں ان 3 باتوں کے جواب انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے دوں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو، محرم الحرام اسلامک جو کیلنڈر ہے ہجری، اس میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر. محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے ان مہینوں میں، کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے، عزت والا. اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے، اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ذبح کیا ہے محرم کے مہینے میں. جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ قتال کر سکتے، مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التوبہ آیت نمبر 36. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں سال کے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں، وہ احادیث میں آیا. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے قتال کرو پورا پورا. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوپ دیں پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو، ادروائز تم یعنی انیشیٹو نہیں جنگ کا لے سکتے. اگلی آیت میں آتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا. ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے، اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی جو حرام کی بھی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں. وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا، وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں. گنتی وہ 4 کی پوری کرتے تھے. اچھا جی، اس دفعہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے نا وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ، اور رمضان ذیقعدہ کی جگہ. گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طریقے سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ قرآن حکیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے 4 محرم کے ساتھ مزید 3 اور مہینے. البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے سنت ابراہیمی سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں.
جیسا کہ قرآن حکیم میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہیں۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4662 اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجۃ الوداع والا یوم النہر کا خطبہ 4406، اور مسلم میں 4383 اور مشکات المصابیح میں بھی 2659 ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں مشکات جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی باقی 13 کے قریب کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں۔ یہ ساری حدیثیں آلموسٹ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم النہر کا خطبہ ہے، ایک حجۃ الوداع کا 9 ذو الحجہ کا خطبہ ہے، ایک 10 کا قربانی والے دن کا، یہ وہ خطبہ ہے۔ فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے اسے تخلیق کیا تھا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ زمانہ گھوم گھما کر کیا وہ ہر دفعہ چینج کرتے تھے نا، آج اس کو ادھر لے جائیں، اگلے سال اس کو ادھر، وہ اتنی آئٹریشنز پرفارم ہوئی، نمبر آف ٹائم آئٹریشن پرفارم ہو کے خود بخود وہ اپنی اصلی جگہ پہ آ گئی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا اب اپنی جگہ پر آ گئے، یعنی اب اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے، ذوالقعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذیقعدہ بھی، دونوں عربی میں الفاظ یعنی مستعمل ہیں۔ ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ کنزیکٹیو 3 مہینے، یعنی 11، 12 اور فرسٹ مہینہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں ورنہ مجھے وہ ساری ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی، میں اسی کو چھوڑتا ہوں۔ مسئلہ 66A کے اندر میں نے اس پوری حدیث کو بیان بھی کیا ہے۔ عثمان بھائی یہ AC چلا دیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755، مشکات میں ہے 2039۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے۔ اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ جس طرح تہجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم الحرام اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں، خصوصاً 10 محرم عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، اور یہود و نصارہ کے اندر بھی۔ اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ 10 محرم کے دن فرعون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات عاشورہ 10 محرم کے دن ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن، سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی 10 محرم کے دن، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی 10 محرم کے دن، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی 10 محرم کے دن، اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعے کا ذکر بخاری مسلم میں ہے۔ اور پھر ہماری امت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دہ ایک یادگار دن بن گیا، سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے 10 محرم 61 ہجری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک یوم ڈکلیئر کیا ہے عاشورہ کے دن کو۔ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ
نبیوں کو نجات دیتا تھا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا، یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ تو یہ بائی چانس یہ سب کے سب، اور اسی طریقے سے روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے، مجھے کوئی حدیث بورڈ میں نہیں ملی، کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہوگا۔ میرے بھائیو، محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے، یعنی نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ وہیں سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے، اور اگلے 17 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، رومن پرشین امپائر گر گئی تھی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے، جو اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا، لیکن ربیع الاول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا قرار دیا گیا، اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی، اور سیدنا علی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام 1-1.5 سال کے بعد وفات پا گئے، اور پھر 14 ہجری کے اندر جنگ یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے، اور 14 ہجری میں ہی 3-4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشین امپائر کے خلاف، وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور 2 سپر پاورز جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ٹھہر ہو گئی، آندہ 1000 سال کے لیے آلموسٹ، یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا، وہ پھر 1000 سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا، یعنی محنتیں اس وقت ہوئی، بعد کے لوگ پھل کھاتے رہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی، تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام سے شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات 11 ہجری، سیدنا ابوبکر 13 ہجری، سیدنا عمر 23 ہجری 26 ذوالحجہ، یکم محرم نہیں ہے، جعلی گل ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بایوگرافی، تو 26 ذوالحجہ پتہ چلے گا آپ کو، اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم محرم منائی جا رہی ہے، وہ بھی کوئی 20-25 سالوں سے، باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یکم محرم ہے۔ یہ 10 محرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی چیز گھڑی، میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا بھی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان 35 ہجری، سیدنا علی 40 ہجری، اور اسی طریقے سے آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے، اور پھر تابعین میں آ جائیں، حسن بصری، ابن سیرین، یہ دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے، امام زہری 124 ہجری میں، امام جعفر علیہ السلام 148 ہجری میں، امام حنیفہ 150 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، اس کے بعد احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، اور اس کے بعد امام مسلم 261 ہجری میں۔ یہ کنٹینیوس آپ سب کچھ ہجریوں میں ہی گنا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج الحمدللہ 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1430 سال گزر چکے ہیں، یعنی وہ آپ 11 ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں، 10 سال ہی بنتے ہیں، 11 ہجری کے تو 1-2 مہینے تھے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیو، عاشورہ 10 محرم کے
روزے سے متعلق الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ. ان میں سے بھی جو کنزیکٹو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک. اس باب کا نام ہی ہے صیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق. اور صحیح مسلم میں، بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے صوم یوم عاشورہ کنزیکٹو، اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک. یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ حدیث ملیں گی. اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا جابر بن سمرہ سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے اور حضرت ابو قتادہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662 اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال کے. اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ. تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی، حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے. یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آبلیگیٹری نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں
ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی، صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اس دفعہ 10 محرم الحرام بن رہا ہے 21 ستمبر 2018 کو، اور بائی چانس پوری دنیا میں 10 محرم ایک ہی دن آ رہا ہے، کیونکہ سعودیہ کے آج میں نے چینل چیک کیا تو وہاں پہ بھی آج 5 محرم ہے، پاکستان میں بھی 5 محرم ہے آج 16 ستمبر 2018 کو۔ تو 9 اور 10 دو روزے رکھنے ہیں، یعنی 20 ستمبر کو اور 21 ستمبر 2018 کو پوری دنیا کے مسلمان یہ 2 روزے رکھیں، عاشورہ کے ساتھ ایک ساتھ والا روزہ۔ اس کی حکمت 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666، مشکات میں 2041۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام کا، اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے، پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، بالکل اینڈ پہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن ہوا۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نا، میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو، یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے، پہلی شاید جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے۔ اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا، موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ، جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہو نا، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 دو روزے رکھ کے۔ اب آپ کو پتہ چلا مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، یہ حدیث کمزور ہے۔ اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا کے، یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن ہیں۔ بہرحال اجتہاداً یہ صحیح ہے، اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے، اب اس نے 10 کا رکھا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا، پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں۔ 2008-9 کی بات ہے، ہم نئے نئے کتاب و سنت کے منہج پہ آئے، تو یہ ان دنوں میں یہی جھگڑا چل رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اہل حدیث میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہی نہیں، رکھنا ہی 9 کو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ 9 محرم کو ہوتی ہے، حالانکہ عربی میں عشر کا لفظ 10 کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا روزہ تو نہیں ختم کر سکتے، 10 محرم تو جان چھڑائیے نا۔ انہوں نے کہا 9 کا روزہ رکھو، 10 محرم کو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ان میں یعنی پاکستان کے یعنی ٹاپ کے عالم دین عبد المنان
نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں، شیخ زبیر علی صاحب کے استاد ہیں، یعنی دورہ حدیث ان کے پاس کیا ہوا ہے شیخ زبیر صاحب نے، گجرانوالہ کے تھے۔ تو اس وقت وہ زندہ تھے، تو میں نے ایک بھائی کو یہ پورے روایتیں رکھی، میں نے کہا یار ابن عباس جو ہے وہ راوی حدیث ہے، راوی حدیث کا فارم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، ہم 14ویں صدی کے کسی عالم سے فارم لیں گے یا ابن عباس سے لیں گے؟ آپ حیران ہوں گے بخاری مسلم میں 50% احادیث، یعنی 50 حدیثیں ہیں نا اگر 10 محرم پہ، اس میں سے 25 کے راوی ابن عباس ہیں۔ ابن عباس سے زیادہ کسی نے اس روزے کی یہ روایت نہیں کی، اور ان کے شاگردوں نے جتنی روایتیں کی ہیں۔ تو میں نے کہا جی عبد المنان صاحب کو نا فون ملائیں، انہوں نے ان کو موبائل پہ کال کی میرے سامنے، ساڑھے لطیفے اوریجنل ہوندے نے بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ 10 محرم کا روزہ کب رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا 9 کو رکھنا ہے، 10 کو نہیں روزہ رکھنا، کیونکہ مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ 9 کا روزہ رکھو۔ اس نے کہا جی وہ 9 کا روزہ بھی ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، آپ کے شاگرد نے بھی حکم لگایا۔ ویسے شیخ زبیر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، ایون وہ ایسے استاد تھے کہ حدیث کے مسئلے میں شیخ زبیر صاحب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اسماء و رجال میں۔ انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے ہیں کہ شیخ صاحب اس حدیث کی سند کے بارے میں مجھے بتائیں، اپنے شاگرد سے اسماء و رجال میں۔ تو اس نے جب دلائل سامنے رکھے تو آپ کو پتہ ہے علماء کا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے سے جملہ بولا کہ جی میں نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ خیر میں ابھی سامنے ہوتے تو میں کہتا ابن عباس نے بھی نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھے سی، تو اسی نہیں پڑھے آتے۔ آپ 1400 سال بعد ہیں اور ابن عباس ڈائریکٹ ان احادیث کے راوی ہیں، اور ابن عباس نے آپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ابن عباس کا اگر یہ فتویٰ موجود ہے، حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث موقوف ہے یہ کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ حدیث مرفوع تو ساری ضعیف ہے طبرانی میں، یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً روایت صحیح ہے، اس کی وجہ سے ہم ان مرفوع روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ابن عباس کا جو قول ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 2 رکھ کے، تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا تو وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا۔ 10 کے بغیر تو عاشورہ کا لفظ ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا؟ عاشورہ کا لفظ تو بولا ہی 10 کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا، آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے۔ اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ تو یہ اہل حدیث کے اندر بعض اوقات اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ اصلاح کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پھر ہم نے روزہ 9 اور 10 محرم کا کب رکھنا ہے؟ 20 ستمبر اور 21 ستمبر 2018 کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آخری 3 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ ہیں، اہل تشیع کے جوابات سے ریلیٹڈ۔ تو صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جی عاشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، یہ انہوں نے بدعت داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آ گئی ہے۔ تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ ہوں تو تسلی ہے، تو اسی لوگوں نے ایک کہانی کراندے سو، آپ لوگوں کو یہ کہانی کرایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ تو مطلب ایک کریکٹر تھا، وہ حضرت علی کے دور میں آیا، ان کے لیے الوہیت کلیم کرتا تھا، حضرت علی نے اس کو قتل کروایا، اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں، شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، مرتد تھا وہ۔ تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں، تو یہ وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ دوسرا جواب، اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے، اگرچہ ہم 9 کے ساتھ اسے ڈفرنٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی 10 کا تو بنتا ہے کامن، اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی۔ ہمارا جو قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس
یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں. قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہی تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا، پھر دوبارہ کعبہ ہو گیا. یہ بھی آج بات لے جائیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پہ چل رہا ہے. قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. وہ قبلہ اوسط تھا، درمیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو وہ پہلے ہوا نا. موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا. بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہے نا. تو بنی اسرائیل کے لیے یروشلم ہوا، جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر 2 کے شروع میں 2-3 رکوع آتے ہیں، دوبارہ سے اس کو کیا گیا. تو قبلہ اوسط ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے. تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہوتی ہے اس قبلہ اوسط یعنی بیت المقدس، ایلیا اور یروشلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے. تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی مخالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے. یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 24 گھنٹے کا، اس میں سحری نہیں ہوتی ہے، ایک افطار سے دوسرے افطار تک. جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہود و نصارہ کے روزوں کی مخالفت کرو اور سحری کھایا کرو. تو ہمارا جو روزہ 10 محرم کا ہوتا ہے وہ سحری والا ہوتا ہے. تو یہ آلریڈی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے. اگر یہ منوان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو. علمی پوائنٹ نمبر 4، اہل تشیع جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پہ، اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں، جوئش کیلنڈر جو ہے یہودیوں کا کیلنڈر، اس کے مطابق وہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں. وہ یہی والا دن ہے. اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کیپور، عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر. آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں، تھوڑی تسی محنت کرو نا، YOM. یہ یوم کا لفظ عبرانی میں بھی، چونکہ عبرانی سے ہی عربی نکلی ہوئی ہے نا، جو عبرانی زبان ہے یہ عربی یعنی اس کی آپ سمجھ لیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویج. YOM KIPPUR، یوم کپور. اس کی پروننسیشن باقاعدہ میں نے وہ اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی، کپور. اچھا، یہ وہ مناتے ہیں. اور ان کا ایک مہینہ ہے تشری، تشرے بھی کہتے ہیں، تشری بھی. وہ جس طرح ہمارے بھی عربی میں مجہول بھی ہوتا ہے، معروف بھی، سلے اور سلی. تشرے، تشری یہ مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اس کے اوپر پھر اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تشری مہینہ ہے یہ تو ان کا 7واں مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کے 2 کیلنڈر ہیں. ایک کیلنڈر وہ ہے جو سول کیلنڈر ہے، اس میں جو یہ تشری والا مہینہ ہے 7واں نہیں، وہ پہلا ہی ہے. اور ایک دوسرا پیرلل میں ان کا جو کیلنڈر ہے سیرین کیلنڈر، اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے. آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کیلنڈر، HEBREW کیلنڈر، تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی. پھر آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ 2 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہیں کیلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً، یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا، یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا. اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کیلنڈر کو ملا کے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے. اور ایسی کو انہوں نے سائنس لڑائی ہے کہ وہ ان کا 10 محرم نا ستمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے. گرمیوں میں نہیں جانے دیتے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جولائی میں آئے، حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ. لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے. اور اس سال ساڑھے نیڑے نیڑے ہی آ رہا ہے انہوں کا یوم کپور، وہ آ رہا ہے 18 سپتمبر. ہمارا کب آ رہا ہے 21 سپتمبر، ان کا 18 سپتمبر کو آ رہا ہے. اور یہ بھی شیعہ کے ہاتھ میں آ گیا، ان کا دیکھو بالکل نیڑے نیڑے آ رہا ہے.
سر یہ ابھی نیڑے آئے گا، کچھ عرصے بعد وہ ستمبر میں ہی رہ جائیں گے، ہم لوگ جنوری میں بھی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پچھلے سال یہ آیا تھا 29 ستمبر کو ان کا. تو یہ یعنی یہودی کیلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہ تو میں نے یعنی 2 جواب دیے. ایک جواب ہو گیا یعنی کیلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے، دوسرا اس کی تاریخ کے اعتبار سے جو ایوولوشن آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے، اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے، ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے تشری. تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے، ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کونسائڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیرلل میں چل رہے ہوں، اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے. بہرحال پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں، یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دی ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں، شیعہ کو بھی دیتے ہیں. قرآن حکیم میں جو تثلیث بیان ہوئی ہے، ٹرینٹی، اس میں 3 خداؤں کا ذکر ہے. عیسائی جو کلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور کون؟ سیدہ مریم. لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا، وہ ہولی گوسٹ جبرائیل کو مانتے ہیں. قرآن جس ٹرینٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے، اور آج کی عیسائیت کی ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے. تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں یہی ٹرینٹی تھی، بعد میں یہ چینج آئی ہے. اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے، بہرحال پھر بھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں اس حوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سول کیلنڈر کا، اس کی 10 تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں. تو یہ پھر بھی ریزیمبلنس موجود ہے. تو میں نے پھکی والا جواب دیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینٹی سے مختلف ہے. تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے، یہ بعد میں یہ یہود و نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے. نہیں، یہود و نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے، اور وہ کہتے ہیں 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی. جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے، تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا. یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا. عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر. لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے. اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ. اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. تو یہ ایام اللہ میں سے تھا. جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے. ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے. وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو. تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر. شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا. شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے.
کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں تمہیں دو بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں. پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا, تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی. یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے, اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے. یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں. اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ, سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے. تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ, 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی. جواب نمبر 3, ہمارے محدثین منصف مزاج تھے, انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے, تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے, انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر, ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیعاب, امام ابن عبد البر, المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ, امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے, اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی, المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ, اسد الغابہ کی شرح ہے, اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے, 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں, گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے, اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے, 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا, اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت, اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو, مریضوں کو تنگ کرنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں, لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی, لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی, اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے, اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے, 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. جواب نمبر 4, میرے بھائیو, اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں, محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے, اہل سنت بھی. اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے. میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں. ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا, تو وہ اس کے ساتھ
ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے, تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748. آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں, sunna.com میں, لیکن عربی میں دیکھیے گا. اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جے مولوی وڑ جائے تو انہوں ایک ہی شے کٹ سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے. یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے. یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست, یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, صحابی نے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتہ تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں, پرانگدہ حالت ہے, کپڑوں پہ گرد ہے, ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ ہے, وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے, یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو میرے بھائیو, یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں. ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی. وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. 5واں نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, 6229 نمبر حدیث ہے. ابو تراب پر اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. یہ سال ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو, انہوں نے انکار کیا. یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے. لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں, آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں, سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں, اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. وہ منصف مزاج لوگ تھے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے. میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں. بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی اور کئی اور احادیث جو مجھے بیان کرنی چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے, میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے. اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر, اور پشتو میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا. یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں, اس میں میں نے سارا ٹروتھ ریویل کیا. خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بتائے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں, جعلی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ تو بعد کی پیداوار ہے, اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت, اور اسی طریقے سے سیدنا علی کے فضائل
اور اس کے بعد آل امیہ کے دور میں جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی مولا علی علیہ السلام پہ، پھر صلح حسن، شہادت حسن اور شہادت حسین علیہم السلام اجمعین، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی۔ مفت ڈاؤن لوڈ کریں یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ 5B ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، آپ کو فری بھجوا دیں گے PDF۔ ہارڈ کاپی بھی پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے، باقی بھی ریسرچ پیپرز کی آپ منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ عثمان بھائی کو کال کریں صبح 9 سے لے کر دوپہر 12:45 تک، اور شام کو عصر سے مغرب۔ اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں، فون بند ہوتا ہے ان کا نمبر ہے +923215900162۔ پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں۔ یہ 5B ریسرچ پیپر آپ کے گھر آئے گا، اور یہ 5B کی وجہ سے تو ہمارا ڈاک کا کام، کتنی ڈاک جا رہی ہے روز دی؟ 70-80 ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے فضل سے۔ اور ایک ڈاک کے اندر یعنی جتنے ریسرچ پیپر جاتے ہیں وہ 100 روپے سے زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں الحمدللہ، ڈاک کا خرچہ الگ سے۔ تو یہ الحمدللہ یعنی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ منگواتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم فری ایک سیٹ بالکل فری دیتے ہیں، اگر کسی نے زیادہ کروانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ۔ بل ایک سیٹ تو سارے ریسرچ پیپرز کا اذکار کارڈ کا فری جائے گا 032159000162، لیکن صبح 9 سے لے کر 12:45 اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک۔ بہت کچھ بیان کرنا تھا، محرم کا مہینہ ہے، موڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، سکپ کرتے ہیں۔ میں نے یعنی کئی لیکچرز کے اوپر ریکارڈ کرا دیے، میں 2 اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکچر۔ ایک میرا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا 101 مسئلہ، وہ لیکچر کھل گیا۔ اور ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال، نہج البلاغہ اہل تشیع کی مین کتاب میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا۔ 2 مقدمے سامنے ہی پیش کرنے پہ رہے نے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ہم تو یعنی سچائی کی بات کریں گے، اور یہ سچائی پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور آپ کیمرے سے سب کو کور کریں جی، ٹھیک ہوگا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔